وہ تمدن کا بھرم قائم ہے، ہم تو تاریخ بناتے ہیں جدھر جاتے ہیں۔ قمر عباسی کی تحریروں کا سفر کہکشاں در کہکشاں جاری رہے گا، اور ان کے قلم کی زوفشانی کبھی کم نہ ہوگی بلکہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور عباسی صاحب خود اپنے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میرے چہرے پر لکھی ہے سر گزشتے ماہ و سال، میں کتاب زندگی کا چلتا پھرتا باغ ہوں۔ خواتین حضرات، اگر آپ ان کے سفر نامے پڑھیں تو وہ کبھی لندن کے دھند آلود ماحول میں اپنی مگن میں دھن نظر آتے ہیں، کبھی دلی دور ہونے کے باوجود مغلوں کی نشاط ثانیہ کا نقشہ کھینچتے ہیں، کبھی سنگاپور کے مسافر کے تجربات رقم کرتے ہیں، کبھی بغداد کی گلیوں، مصر کے بازاروں، قرطبہ کی عظمتوں، برازیل کے ساحلوں، ترکی میں عباسیوں اور بنگلہ دیش کی سرسبز وادیوں میں اپنے قاری کا ہاتھ پکڑے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ برلن کی دیوار کے گرنے کا منظر ہو یا کینیڈا کے آبشاروں کا حسن ہو، قمر عباسی کی تجربہ نگاہوں سے قلم کی نوک سے کاغذ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوارڈ کا ان کے لیے جاری ہونا اور ان کو یہ اعزاز دینا خود ایوارڈ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی اور اہل لاس اینجلس کے لیے ایک بہت بڑی، کیونکہ اس ایوارڈ کے لیے میں نے دنیا کے مختلف قسم کے اخبارات جب دیکھے انٹرنیٹ پر، تو جہاں گیا، آسٹریلیا گیا، جس بر اعظم میں سے جہاں جو اخبار نکل رہا ہے یہ خبر تھی اس میں، اور میں اس سے ان کی ایک تو یہ کہ بہت زیادہ مقبول ہے، شخصیت کا اندازہ ہوا۔ میرے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ دیرینہ ہیں، جب سے امریکہ آئے اس وقت سے ہم نے بہت سارے خیالات ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں۔ اردو کے فروغ کے لیے جتنا زیادہ سنجیدہ یہ شخص ہے، میں آپ سے بہت ایمانداری کے ساتھ اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ مشورے دیتے رہتے ہیں عرفان مرتضیٰ کو بھی، مجھ کو بھی، اور نیر آپا جیسے بہت سے اردو کے خادم ہیں، ان سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہے کہ یہاں اگر رہنا ہے تو اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ثقافت کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ثقافت کے لیے زبان کو بچانا ہوگا۔ میں آج اردو زبان کے اس عظیم سفر نامہ نگار کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نصف ہے یہ ہر کتاب پر لکھتے ہیں کہ میرے ہر سفر کی منزل نیلوفر عباسی کے لیے۔ آج اس منزل سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مسافر ان کے لیے کیسا ہے۔ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اندر کا آدمی، نیلوفر عباسی۔ نیلوفر عباسی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مائکرو بایولوجی میں ایم ایس سی انہوں نے کیا جامعہ کراچی سے، ایک بہت معروف شخصیت ہے، وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا آپ سے۔ فی الحال ان کے خیالات سنیے۔ آپ سب ان کو شہزوری کے روپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان کا جو کردار تھا اپنی شخصیت سے بالکل نفی کر کے جو انہوں نے وہاں پیش کیا، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک سنہرا دور بن گیا۔ آج لاس اینجلس کے تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں زوردار تالیاں بجا کر ان کا استقبال کر کے اس کردار کو نکھارا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مسرور جاوید صاحب، آپ نے اتنے اچھے الفاظ میرے لیے استعمال کیے۔ میں اردو رائٹرز سوسائٹی کے روح رواں عرفان مرتضیٰ، محمد کلام، عارف منصوری اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اس پروقار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دلی مبارکباد بریگیڈیئر سید محمد علی طباطبائی راز مرحوم کے اہل خاندان کو، اور خاص طور پر مسز تنویر مرزا، ڈاکٹر مہر کو، کہ جنہوں نے اپنے والد مرحوم کے ادبی اور شعری ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روح کی تسکین اور خوشی کے لیے یہ مستحسن قدم اٹھایا، اس ایوارڈ کا اجرا کیا۔ میں عارف منصوری کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ جنہوں نے حمیدہ چوپڑا صاحبہ کی خدمات کے صلے پر انہیں ظفر علی منصوری ایوارڈ پیش کیا۔ ہر ایوارڈ، ہر اعزاز اپنی جگہ اہم اور بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، قابل قدر ہوتا ہے، لیکن آج طباطبائی ایوارڈ کی اہمیت میرے لیے دو چند ہے، اس لیے کہ یہ میرے شوہر قمر علی عباسی کو ملا اور اس شخصیت کی یاد میں دیا گیا جس سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے ابھی ان کے تذکرے سے، ان کی باتوں سے جو آپ لوگوں نے یہاں کی، ان کو اپنے بےحد نزدیک محسوس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق لکھنؤ کے ایک معزز خانوادے سے تھا، اور میرا ننھیال بھی
لکھنؤ کا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد شعر و ادب کو پایا، اور راز صاحب بھی نہ صرف شعر و ادب کے جلدادہ تھے بلکہ وہ عمدہ شاعر بھی تھے۔ وہ فوجی تھے اور میرے ڈیڈی بھی آرمی کے ایجوکیشن کور میں تھے۔ گو کہ سید محمد علی طباطبائی راز فوجی تھے مگر ان کے کلام میں شگفتگی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن فوجیوں نے شعر و ادب کی طرف توجہ کی تو ایسا شگفتہ ادب تخلیق کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ شفیق الرحمان جو کہ ریئر ایڈمرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ایک سرجن تھے، اور ان کی کتابیں حماقتیں، مزید حماقتیں، شگوفے، کرنیں، دجلہ ادب میں ایک ایسا بے مثال مقام رکھتی ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شگفتہ شاعری میں آپ سید محمد ضمیر جعفری کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ بجنگ آمد لکھ کر کرنل محمد خان امر ہو گئے، اور پھر ان فوجی ناموں میں ایک نام معیاری اور عمدہ شعر کہنے والے بریگیڈیئر سید محمد علی طباطبائی راز کا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ہم تہی دست تجھ کو کیا دیتے، ہم تہی دست تجھ کو کیا دیتے، جان تجھ پر نثار کرتی۔ آج کے طباطبائی ایوارڈ یافتہ قمر علی عباسی کے بارے میں صرف ایک خوبی بتاؤں گی کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتے، دوسروں کی خوشی اور کامیابی سے صدق دل سے خود بھی خوش ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر موڑ پر انہیں کامیاب و کامران کیا ہے۔ کہنے کو تو ان کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، کہہ سکتی ہوں کیونکہ زندگی کے اتنے برس ان کے ساتھ گزارے ہیں، مگر پھر بات وہی ہو جائے گی غالب کی طرفداری والی، تو اس لیے یہ فریضہ مسرور جاوید ادا کر چکے ہیں۔ بہرحال ایک بار پھر میں اردو رائٹرز سوسائٹی، طباطبائی فیملی، منصوری فیملی، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا، ان ایوارڈز کا اجرا کیا، اور قمر علی عباسی اور حمیدہ چوپڑا صاحبہ کو ایک بار پھر میری طرف سے اور یہاں موجود تمام حاضرین کی جانب سے دلی مبارکباد۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، کچھ باتیں بین السطور ہوتی ہیں اور کچھ برسبیل تذکرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو برسبیل تذکرہ ہوتی ہیں ان میں بھی ایک خاص لذت اور چاشنی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کسی گلی سے روز گزرا کرتے تھے تو وہاں ان کو ایک خاتون پسند آ گئی کسی گھر پر۔ روزانہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایک دن بہت ہمت کی، اس دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خاتون باہر نکلی، کہنے دیکھیے مجھے آپ سے شکایت ہے۔ وہ کہنے بھائی آپ کو کیا شکایت ہے؟ کہنے یہ جو آپ کی بکری ہے نا، یہ میرے گھر آ کے روزانہ میرے پھول کھا جاتی ہے۔ تو خاتون کہنی جناب کیا بات کر رہے ہیں، میرے گھر تو کوئی بکری نہیں ہے۔ کہنے تو میرے کون سے پھول لگے ہوئے؟ بہرحال شکریہ، آپ سمجھ گئے۔ آئیے اب ایوارڈ کی تقسیم کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا میں چاہتا کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے لوگ۔ جو ظفر علی منصوری ایوارڈ ہے، $1000 کیش پر یہ مشتمل ہے، اور میں یہ صرف کیلیفورنیا کے ان افراد کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ جو اردو اور زبان ادب کے لیے اپنی خدمات وقف کریں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حمیدہ چوپڑا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے اردو کلاسوں کا رضاکارانہ طور پر، اور 22 سال پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، امریکہ میں وقت نکالنا اور پھر اپنے گھر پر کلاسیں کا اجرا کرانا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس منصوری ایوارڈ کے لیے ان کو اس دفعہ منتخب کیا گیا ہے۔ ایوارڈ دینے کے لیے میں دعوت دوں گا یہاں پر، بلکہ درخواست کروں گا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ نائب صدر ہیں اردو رائٹر سوسائٹی کے جناب عارف منصوری صاحب، تشریف لائیے۔ عارف منصوری اپنی ذات میں خود کنزیومر ہیں، کہ بہت سی تنظیمیں ان کے لیے یہ سمجھیے تعاون کے ساتھ چلتی ہیں۔ چیئرمین بھی ہیں یہاں پاکستان امریکن کانگریس جو ہے، چیمبر آف کامرس، اس کے علاوہ بھی جو حال ہی میں پریڈ ہوئی تھی۔ پھر میں نے تو یہاں دیکھا، جب بھی میں اہل آتا ہوں سمجھتا ہوں میں اپنے گھر میں اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خدا کرے کہ محبت ایسی اسی طرح قائم رہے اور کسی کی نظر نہ لگے۔ تو عارف منصوری صاحب نے اپنے والد کی یاد میں جو اس ایوارڈ کا اجرا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، ثواب جاریہ ہے۔ اس سے زبان و ادب کی خدمت ہی نہیں ہوگی
بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کا ایک طریقہ اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو میں اس ایوارڈ کو دینے کے لیے آج کی جو یہ منتخب کی گئی ہیں محترمہ حمیدہ چوپڑا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور ان کو ایوارڈ دیں. بہت بہت شکریہ. ابھی ہم حمیدہ چوپڑا صاحبہ کو دعوت دیں گے آپ کے سامنے. آپ تشریف رکھیے. خواتین و حضرات، آج کے دوسرا ایوارڈ جو ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس زندگی میں ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے ہم بہت جلد گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور اردو رائٹر سوسائٹی نے اور طباطبائی فیملی نے جو ایوارڈ دیا ہے اس دفعہ، اس کا انتخاب، حسن انتخاب جو ہے وہ آپ سب کے ہمارے جانے پہچانے کونسل جنرل جناب ابن عباس صاحب کے لیے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. آپ کی بہت سی تالیوں میں ابن عباس صاحب کو ایوارڈ دینے کے لیے جو شخصیات یہاں تشریف میں دعوت دوں گا. سعد الدین شفیع صاحب ہیں، یہ ابھی بینک مینیجر ہیں. محمد کلام، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اپنا کوئی کلام نہیں ہے. جناب ابو بکر وکیل صاحب جہاں پہ تشریف رکھتے ہو، تشریف لائیے. ذرا سا ہم اسے جلدی بھی کریں گے. آئیے. جب بھی عباس صاحب اس ایوارڈ کو دیکھیں گے اپنے کمرے میں، یقین کیجئے کہ پاسپورٹ اور جلدی بنا کرے گا، مجھے امید ہے. ان کو اپنی خدمات یقیناً یاد آئے گی. میں ابھی دعوت کلام دوں گا، تھوڑی دیر میں ان کو اور خطاب کریں گے آپ سے. اگلا ایوارڈ جس کے لیے آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے، آج کی تقریب کے دولہا، آپ مجھے شہبالہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس ایوارڈ کو دینے کے لیے میں درخواست کروں گا بیگم تنویر مرزا صاحبہ سے. آپ صاحبزادی ہیں طباطبائی صاحب کی، اس سے بہتر اور موزوں شخصیت اور کون ہو سکتی تھی کہ ایک ایسا ایوارڈ ہے جو اردو ادب میں اور ادبی دنیا میں تا دیر قائم رہے گا اور بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا. بیگم تنویر مرزا. چلیے اب باقی فوٹو کمپیوٹر پہ ٹھیک کر لیجیے گا. جب کمپیوٹر میں فوٹو بگاڑے جاتے ہیں تو صحیح بھی لے جاتے ہیں. ہاں، اس کے بعد یہ چیک $5000 کا، اس سے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. یہ $5000 کیش چیک کا رائج الوقت عزت طلب. آگے میں نے قبول نہیں کر رہا. بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیے آپ. اس کے بعد آخری ایوارڈ طباطبائی فیملی نے اردو ادب اور زبان کی خدمات کے لیے تنظیم کو دیا ہے، اور وہ تنظیم ہے